شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وحين به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفاعلنا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، آج میرے خطاب کا موضوع ہے عبادت میں شوق ایک قیمتی راز۔ اور اس میں کی تعریف رب العالمین کے لیے ہے جو اپنی ذات، صفات، اختیارات اور عبادات میں یکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی پالنہار نہیں، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، سید البشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر بہت سارے احسانات ہیں۔ اللہ نے بہت ساری نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے اور ان گنت احسانات کیے ہیں۔ ماں کے پیٹ سے لے کے قبر کی لحد تک رب العالمین نے ہمارے اوپر احسان ہی کیے ہیں۔ جب اللہ کا احسان ہمارے اوپر اتنا زیادہ ہے تو ہمارا بھی یہ حق بنتا ہے کہ اللہ کے علاوہ
کسی اور کو مشکل کشا نہ سمجھے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرے، اور یقین مانے جب عبادت میں شوق پیدا ہو جاتا ہے تو سمجھ لیجئے دنیا کی ساری نعمت اس کو مل گئی، اور عبادت میں شوق کا مل جانا دنیا و ما فیہا کا مل جانا ہے، اور دنیا میں اور کچھ نہیں ہے۔ عبادت میں شوق کا ہو جانا ایک ایسا نور ہے جو ساری تاریکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ عبادت میں شوق مل جانا یہ اللہ رب العالمین کی رضامندی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ آپ پڑھتے چلے جائیں، سورۃ طٰہٰ کو پڑھتے چلے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب رب العالمین نے کہا کہ اے موسیٰ اپنی قوم سے 70 لوگوں کو لا کر کے کوہ طور پر واضح کرو، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے 70 لوگوں کو لے کر کے آتے ہیں کوہ طور پر، اور جلدی جلدی آتے ہیں۔ جلدی جلدی آنے کی وجہ سے آپ ذرا آگے بڑھ جاتے ہیں اور پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین پوچھتے ہیں وَمَا عَجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ اتنی جلد بازی کی وجہ کیا ہے؟ قوم کہاں ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ابھی ہماری قوم پیچھے آ رہی ہے، اتنی جلد بازی کی وجہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی لترضی، اے رب العالمین ہم چاہتے ہیں کہ آپ خوش ہو جائیں۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ عبادت میں شوق ہو، عبادت میں خلوص ہو، عبادت میں للہیت ہو، عبادت میں جذبہ ہو۔ اور عبادت میں جب جذبہ ہوگا تو بندہ اللہ کی طرف لپکے گا اور اذان کی آواز پر لبیک کہے گا اور مسجد کی طرف دوڑے گا۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اے لوگو اللہ رب العالمین کی مغفرت کی طرف دوڑو، اللہ کی جنت کی طرف دوڑو، جس جنت کو رب العالمین نے متقین کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ عبادت میں شوق ہو جائے تو جتنے بھی الجھے ہوئے معاملات ہوتے ہیں وہ سارے سمٹ جاتے ہیں۔ بندہ یہ چاہتا ہے کہ ہمیں اطمینان حاصل ہو، ہمیں سکون ہو، ہمیں کسی قسم کا ٹینشن نہ ہو، ہمارا ہر قسم کا کام ہوتا چلا جائے اور ہمیں کوئی فکر لاحق نہ ہو۔ اللہ کے بندو اگر یہ چیز ہونی چاہیے تو ہمیں عبادت میں شوق پیدا کرنا ہوگا۔ اگر عبادت میں شوق ہو جائے گا تو اللہ ہماری بگڑی بنا دے گا، ہماری ہر چیز کو بنا دے گا، مشکل کام کو آسان فرما دے گا، ناممکن چیز کو ممکن بنا دے گا۔ اور اگر یقین نہیں آتا تو رب العالمین کا کلام شاہد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّي لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ زکریا علیہ السلام نے پکارا اپنے رب کو اور کہا اے میرے رب ہمیں آپ اکیلا نہیں چھوڑنا، آپ بہترین وارث بنانے والے ہیں۔ غور کریں، مفسرین کہتے ہیں زکریا علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 90 سال کی عمر تھی، اور جسم کی ساری شاخیں سوکھ چکی تھی اور پیدا ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا کہ کوئی اولاد پیدا ہو جائے۔ آپ کی بیوی بانجھ تھی، رب العالمین نے آپ کو اس لائق بنایا، آپ کی بیوی کو اس لائق بنایا۔ بنانے کے بعد اللہ رب العالمین نے یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا آپ کو دیا، اور جب زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا تو رب العالمین نے یہ نہیں کہا اپنے زکریا سے کہ اے میرے حبیب، اے میرے بندے، تمہاری شاخیں سوکھ چکی ہیں، تم اس لائق نہیں ہو۔ اللہ نے شکایت نہیں کی، اللہ نے شکایت نہیں کی، اللہ نے کہا میں تمہیں دیتا ہوں، وَوَهَبْنَا يَحْيَىٰ، میں تمہیں یحییٰ دیتا ہوں، ایسا فرزند جو حلیم اور بردبار ہوگا، ایسا فرزند میں تمہیں عطا کر رہا ہوں، اور تمہاری بیوی کو اس لائق بنا دے رہا ہوں۔ اللہ نے کیوں کہا؟ اس وجہ سے
کہ زکریا علیہ السلام خیر کی طرف آگے بڑھنے والے تھے. زکریا علیہ السلام یدعوننا رغبا ورہبا. زکریا علیہ السلام اپنے رب کو شوق اور ذوق سے پکارنے والے تھے. یہ چیز ہمیں بتا رہی ہے آیت کہ جب ہمارے اندر خلوص ہوگا، عبادت کی طرف رغبت ہوگی، شوق ہوگا، تو اللہ ہماری بگڑی کو بنا دے گا، ہمارے ناممکن چیز کو ممکن کر دے گا، مشکل مرحلے کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا. جیسا اللہ رب العالمین نے زکریا علیہ السلام کے لیے ناممکن چیز کو ممکن بنا دیا. یہ ہمارے لیے اللہ نے قرآن نازل فرمایا. ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اے لوگوں، اللہ سے غافل ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کی عبادت سے متنفر ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں. اللہ کی عبادت میں شوق پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ شوق ایک قیمتی راز ہے جو اللہ دل میں دیتا ہے. اور جب یہ دل میں عطا ہوتا ہے تو کسی کو پتہ نہیں چلتا. آنے جانے سے بندے کی للہیت کا خود پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کو کتنا چاہنے والا ہے اور مسجد سے اس کا لگاؤ کتنا ہے. میرے بھائیو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون نہیں جانتا؟ ہم امتی ہیں ان کے، اور انہیں کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے. اللہ نے جب آیت نازل فرمائی فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اے میرے حبیب جب آپ فارغ ہوں تو عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جائیں اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں، شوق اور جذبے کے ساتھ اس رب کی عبادت کریں. پتہ ہے آپ کو یہ کس کو کہا رب العالمین نے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. اب ضرورت ہے ہم دیکھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رغبت کیا تھی. جوانی کی عمر دیکھتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہماری اور آپ کی بھی جوانی کی عمر ہے، ہم اس جوانی میں رب کی طرف کتنا مائل ہیں، اپنے دل کی گہرائیوں میں غوطہ لگا کر کے اور اس میں سے اس راز کو تلاشنا ہے. کیا وہ راز ہمارے دل میں ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو اللہ کا شکر و احسان ہے، بہت بڑا شکر. اگر وہ راز ہمارے دل میں نہیں ہے تو اس کو پیدا کریں، وہ شوق اور جذبہ پیدا کریں. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوتی ہے تو حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، صحیح بخاری کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں قیام اللیل کرنے کے لیے اور سورۃ البقرہ کی تلاوت فرمانا شروع کر دیتے ہیں. سوایت پر پہنچتے ہیں، صاحب رسول کہتے ہیں میں نے سوچا کہ سوایت پہ آپ رکوع کر لیں گے، آگے بڑھ جاتے ہیں. میں نے سوچا 200 پہ رکوع کر لیں گے، آگے بڑھ جاتے ہیں. سورہ بقرہ بھی پڑھ لیتے ہیں، سورہ آل عمران بھی پڑھ لیتے ہیں، سورہ نساء بھی آپ پڑھتے چلے جاتے ہیں. اتنی رغبت اور اتنا شوق اور اتنا جذبہ پڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں. صحابی رسول آ کر کے پوچھتے ہیں پیارے نبی یہ کیسا مسئلہ ہے، یہ کیا حال ہے، یہ کیسے اتنی بڑی بڑی آیت آپ پڑھتے چلے جا رہے ہیں قیام اللیل میں پوری رات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا صلاۃ رغبۃ ورہبہ، اے میرے ساتھی یہ نماز شوق و ذوق کی نماز ہے، یہ نماز شوق و ذوق کی نماز ہے. اللہ کے بندو، وہ شوق اور وہ جذبہ کہاں گیا مسلمانوں سے؟ وہ شوق اور الہیت کہاں گئی مسلمانوں کے اندر سے؟ ظاہر میں تو دکھائی دیتا ہے، لیکن اللہ کے بندو ہم یہ راز کو دل میں سے نکالیں اور اللہ کے لیے تیار ہو جائیں. اللہ ہماری ساری بگڑی بنا دے گا. اللہ ایسی جگہ سے ہماری مدد کرے گا، ہم جان بھی نہیں پائیں گے، ہم جان بھی نہیں پائیں گے. میرے بھائیو، یہ تو جوانی کی عمر تھی، پیارے نبی کی رغبت تھی. آپ کھڑے ہو کے چل رہے، کھڑے ہو رہے، اب پڑھ رہے ہیں اللہ کے سامنے. لیکن جب بڑھاپے کی عمر میں پہنچتے ہیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھاپے کی عمر میں آپ کو غشی طاری ہوتی ہے. بخاری کی روایت، غشی طاری ہوتی ہے. اس کے بعد تھوڑا سا ہوش آتا ہے تو کیا پوچھتے ہیں؟ اصل الناس، یہ نہیں پوچھتے ازواج مطہرات کا کیا حال ہے، یہ نہیں پوچھتے حسن اور حسین میرے نواسوں کا کیا حال ہے، یہ نہیں پوچھتے میرے یار غار کا کیا حال ہے، یہ نہیں پوچھتے اور ہمارے اصحاب کا کیا حال ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟
صحابہ کرام نے فرمایا وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کب آئیں گے اور امامت کے لیے کھڑے ہوں گے. وہ آپ کا انتظار کریں. صحابہ کرام صفے باندھے کھڑے ہیں. غشی طاری ہو جاتی ہے، پھر غشی طاری ہو جاتی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھینٹے مارا جاتا ہے، آپ کو ہوش آتا ہے. اللہ کے بندو یہاں غور کرو، میرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے کا سہارا لیتے ہیں. اور کندھے کا سہارا کیسا لیتے ہیں اور جاتے ہیں صحابہ کرام کی طرف امامت کرانے کے لیے. وَرِجْلَاهُ تَخُطَّاهُ عَلَى الْأَرْضِ تَخُطَّانِ عَلَى الْأَرْضِ، آپ کے دونوں پیر زمین پر لکیر بنا رہے ہوتے ہیں. میرے بھائیو، غشی طاری ہے، بے ہوشی کی عالم میں ہیں، اٹھتے ہیں، صحابہ کرام کا سہارا لا کر کے جاتے ہیں. اور میرا نبی اتنا بے حال ہے کہ اپنے پیر پر صحیح سے کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے. میرا نبی جب جا رہا ہے تو آپ کے قدم اس طریقے سے زمین پر رگڑ رہے ہیں کہ زمین پہ نشانات پڑ جا رہے ہیں. اور جا کر کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان حاضر ہو جاتے ہیں. اللہ کے بندو غور کرو، میرے حبیب نے نماز میں اتنی شوق و ذوق رکھی، اتنی رغبت تھا میرے نبی کو کہ غشی کے عالم سے اٹھنے کے بعد اپنے پیر کو گھسیٹتے ہوئے سہارا لے کر کے صحابہ کرام کا نماز پڑھانے کے لیے جاتے ہیں. اللہ کے بندو مسلمانوں، ہم حالات تندرستی میں ہوتے ہیں، ہمیں صحت ہوتی ہے، سب کچھ ہمارے پاس ہے، جوانی ہے، سب کچھ ہمارے پاس ہے، لیکن ہمارے اندر شوق اور جذبہ کہاں گیا؟ ہمارا شوق اور ہمارا جذبہ کہاں گیا؟ صحابہ کرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. اور وہی صحابہ کرام کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جماعت میں غشی کھا کر کے گر جاتی ہے بھوک کی وجہ سے، اور وہاں سے منافقین جب جاتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں. انظر الی ہؤلاء المجنون، ان بیوقوفوں کو دیکھو کہ یہ بازاروں میں نہیں جاتے اور دوسری جگہ تجارت کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، یہ دیکھو مسجد میں صفے باندھے کھڑے ہوئے ہیں، ان کا کیا بننے والا ہے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تسلی دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے اصحاب، لو تعلمون ما عند اللہ لدعوتم ان ليزدادكم الله فقرا وحاجہ. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے میرے اصحاب، اگر تم جان لو کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے شوق اور اس جذبے کی لاز رکھتے ہوئے تمہارے مقام و مرتبے کو کتنا بلند کر دیا ہے، تو تم اللہ سے یہ دعا کرتے کہ اللہ رب العالمین تمہارے فقر اور تمہارے حاجت کو اور زیادہ کر دے اور زیادہ کر دے. میرے بھائیوں، دیکھ رہے ہیں یہ شوق اور یہ جذبہ مسلمانوں کے اندر سے کہاں گئے؟ میرے بھائیوں، جب نماز میں اور دوسری عبادات میں شوق اور جذبہ نہیں رہے گا تو ایسے ہی ہے، ہماری کوئی قدر و قیمت نہیں رہے گی. ایسے ہی جیسے وہ پھول جس میں خوشبو نہیں ہوتی تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، ایسے ہی وہ مسلمان جس کے اندر عبادت الہی کے لیے شوق اور جذبہ نہیں رہا تو اس کا کوئی ویلیو نہیں، اس کا اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں. غور کیجیے گا میری باتوں پر، تھوڑا سوچئے گا اکیلے میں جا کر کے. اللہ کے بندو، میں کہنا چاہتا ہوں، صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، کھڑے ہو کر کے پوچھتے ہیں آج کس نے روزہ رکھا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، میں نے. آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ ابو بکر صدیق کھڑے ہوتے ہیں. آج کس نے مریض کو کی عیادت کی ہے؟ کھڑے ہوتے ہیں. آج جنازے کی نماز کس نے پڑھی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں. میرے بھائیوں، وہ آپ کے یار غار ہیں جو آپ کے سب سے زیادہ قریب رہا کرتے تھے. عبادت میں اور نیکی کے کاموں میں اتنا زیادہ جذبہ اور ایسا شوق کہ ہم اس کو سوچ بھی نہیں پاتے کہ ہم صحابہ کرام کر رہے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چل رہا ہے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، وہ دل میں ان کے راز ہے. پیارے نبی پوچھتے ہیں، بتانے کی وجہ سے صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے. میرے بھائیو، پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے کے اندر یہ جذبہ ہو جائے اس کو جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے؟
اس کو جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ جذبہ ہمارے اندر ہے یا نہیں؟ ہمارے اندر ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو ہم لائیں اس کو، ہمیں لانے کی ضرورت ہے، ان سارے احادیث کو اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، وہ صحابی جن کے بارے میں پیارے نبی کہتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے آتے ہیں، ابو لولو مجوسی آپ پر حملہ کرتا ہے، کئی وار کرتا ہے، ہر کوئی جانتا ہے، کئی وار کرتا ہے اور ان زخموں کی تاب نہیں لا پاتے، لیکن پھر بھی وہاں سے عبد الرحمن بن عوف کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں، امامت کی جگہ پر آپ کو کھڑا کرتے ہیں، اس کے بعد نڈھال ہو جاتے ہیں، لوگ آپ کو پکڑ کر کے ٹانگ کے لے کر کے جاتے ہیں آپ کے گھر پہ، اور حالت بے قابو ہے، قریب ہے کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ صحابہ کرام موجود ہیں، مسور بن مخرمہ آتے ہیں اور کہتے ہیں اصل عمر بن خطاب، کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھ لی ہے۔ صحابہ کرام نے کہا اے لوگو، اے مسور بن مخرمہ، کیا تمہیں پتہ نہیں، تم دیکھ نہیں رہے ہو یہ حالت ہے کہ دودھ پی رہے ہیں تو زخم سے نکل جا رہا ہے، کوئی بھی چیز کھا رہے ہیں تو زخم سے نکل جا رہا ہے، ان کے بقا کی کوئی امید نہیں، اور تم آ کر کے ان کی نماز کے بارے میں پوچھتے ہو۔ کہتے ہیں مسور بن مخرمہ، اے صحابیوں، اگر عمر بن خطاب کو ہوش آ گیا تو ان کو اتنا دکھ نہیں ہوگا کہ ہمیں زخم لگا ہے جتنا دکھ ان کو ان کے نماز کے چھوٹ جانے پہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، دیکھ رہے ہیں زخم لگا ہے، مسور بن مخرمہ آپ کی زندگی کے حالات کے بارے میں جان رہے ہیں، کہہ رہے ہیں لوگوں، عمر بن خطاب کو اتنا دکھ نہیں ہوگا اپنے زخم پر جتنا ان کے نماز چھوٹ جانے پر ان کا دکھ ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ شوق اور یہ جذبہ اور یہ الہیت اور یہ خدشہ رب العالمین کا کہاں گیا مسلمانوں کے اندر سے؟ اگر ہمارے اوپر آفتیں آتی ہیں، بلائیں آ رہی ہیں، ہمیں مصیبتوں کا شکار ہونا پڑ رہا ہے، ہم شکایت کرتے ہیں رب العالمین سے، تو رب کو اپنے دل میں بسائے ہیں یا نہیں؟ رب کو اگر اپنے دل میں بسائے ہیں تو للہ فی اللہ رب کو سے شکایت کرنے کا پورا حق ہے مسلمانوں کو، اور اگر ہم نے رب کو اپنے دل میں بسایا نہیں تو ہمیں شکایت کا حق کس نے دیا؟ ہم رب سے کیسے شکایت کریں گے؟ رب سے کیسے شکایت کریں گے؟ اللہ کے بندو، اللہ والوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب شوق ہوتا ہے تو ان کی موت سجدے کی عالم میں ہوا کرتی ہے۔ ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی ہے، اللہ سے رغبت اتنا تھا، نماز میں لگے رہتے تھے، نماز میں قیام اللیل میں آپ کا انتقال ہوتا ہے۔ سعید ابن مسیب یہ کبار تابعین میں سے ہیں، کہتے ہیں 20 سال تک میں نے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مؤذن اذان دے رہا ہو اور میں مسجد میں موجود نہ ہوں۔ عامش رحمہ اللہ علیہ کبار تابعین میں سے ہیں، یہ خود اپنے بارے میں بتاتے ہیں۔ حافظ ابن حجر نے اپنی کتاب التہذیب التہذیب میں اس کو نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا 40 سال تک میں نے اپنی نماز کبھی قضا نہیں کی جماعت سے، اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میری نماز قضا کر گئی۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا اور میں تجہیز و تکفین میں لگا رہا، کفن دفن میں لگا رہا، اسی وجہ سے مجھے موقع نہیں ملا، اس کے بعد میں نے اس کو ادا کیا۔ لوگوں دیکھو، غور کرو کہ ایسے جاگنی کے عالم میں ہوتے ہیں، تب جا کر کے ان کی نماز قضا ہوتی ہے، اور آج اذانیں ہو رہی ہیں اور ہمیں پتہ نہیں کہ ہم کس دنیا میں کھوئے ہوئے، کس دنیا میں کھوئے۔ محدثین کہا کرتے تھے لا تجالس الموتى، اے لوگوں مردوں کی مجلس میں مت بیٹھا کرو، مردوں کی مجلس میں مت بیٹھا کرو۔ پوچھا گیا یہ مردے کون ہیں؟ الراغبون فی الدنیا، وہ لوگ جو دنیا ہی میں رغبت کرتے ہیں، لے دے کے ان کا دنیا ہی دنیا سب کچھ ہے، اللہ کی طرف ذرا بھی جھانکتے نہیں ہیں، ایسے لوگ ہیں۔ اے لوگوں، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا۔ کیسے؟ الحمار النہار وکجیفۃ اللیل، تم دن کے گدھوں کی طرح نہ ہو جانا اور رات کے مردار کی طرح نہ ہو جانا۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیسے لوگ ہیں؟ کہا دن کا گدھا وہ ہے جو سارا دن کام
کام میں لگا رہتا ہے، اس کے بعد جب رات ہوتی ہے تو مردوں کی طرح پڑا رہتا ہے، مردوں کی طرح پڑا رہتا ہے۔ یہ محدثین نے کہا ہے ایسے لوگوں کو اپنا ساتھی نہیں بنانا، اپنا ساتھی نہیں بنانا۔ عمران، عبداللہ بن عمران کے بارے میں آتا رحمہ اللہ، یہ بھی تابعین میں سے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے جب انہوں نے اذان کی آواز سنی تو کہا لوگو مجھے مسجد کی طرف لے چلو۔ لوگوں نے بتایا انکا علیل، اے میرے ساتھی تم تو بیمار ہو، تم تو بیمار، چلو نہیں نہیں، ان مردوں کی طرف سے، ان گندے لوگوں کی طرف سے مجھے لے چلو۔ اذان ہو رہی ہے اور یہ گندے لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، یہاں سے مجھے لے کے چلو۔ لے کے جاتے ہیں، سجدے کے عالم میں جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں۔ صحیح روایت ہے، صحیح روایت ہے میرے بھائی، تابعین میں سے ہیں۔ اللہ کے بندو، ہمیں غور کرنا ہوگا اپنی زندگی پر، ہمیں سوچنا ہوگا اپنے عمل پر، اپنے دل کی گہرائیوں میں جانا ہوگا اور عبادت میں شوق پیدا کرنا ہوگا۔ ایسے ہی شوق جیسے نبی نے کی، ایسے ہی شوق جیسے صحابہ نے کی، ایسے ہی شوق جیسے تابعین و تبع تابعین نے کی، وہی شوق ہمیں اپنے دل میں لانا ہوگا۔ اگر یہ شوق ہمیں ہمارے دل میں کے اندر نہیں آتا تو میرے بھائیو ہمیں سوچنا ہوگا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری گنتی مرداروں میں ہو جائے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری گنتی گدھوں میں ہو جائے۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ، ہم اذان کی آواز سننے والے ہیں، مسجدوں میں آنے والے ہیں، بس تھوڑی سی کمی رہ گئی ہے، بس تھوڑی سی کمی رہ گئی ہے، بس یہی کہ تھوڑا شوق پیدا کر لیں اللہ کے لیے، تھوڑا شوق پیدا کر لیں گے، یہ راز آپ کے دل میں رہے گا، اس راز کی قیمت رب جانے گا اور اتنا بدلہ دے گا اس کا کہ ہم جانیں گے، بہت بدلہ دے گا رب العالمین۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عبادت میں شوق و ذوق پیدا کریں، اللہ رب العالمین کے لیے اپنے وقت کو نکالیں اور مسجد کے لیے ٹائم کو نکالیں اور آ جائیں اللہ کی طرف۔ اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر کے اور ہمیں اعلیٰ علم میں جگہ دے دے گا انشاءاللہ۔